حضرت علامہ کا جو تعلق رہا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں. یہ تفصیل تو بڑی لمبی ہے. آغاز تو اس کا 1929 میں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک استفتاء تھا اور ربا کے اوپر تھا کہ ہندوستان میں ربا کی کیا شکل ہوگی. اور جو استفتاء تیار کیا گیا تھا وہ مفتی عبداللطیف صاحب نے کیا تھا، جو روایت کے استاد تھے. وہ زمانے میں حیدرآباد دکن میں تھے. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی. میں یہ کہا تھا کہ یہاں ہندوستان میں چونکہ غیر مسلموں کا استیلا ہے، کہ یہاں اس کا جواز ہے، ہو سکتا ہے. تو یہ استفتاء بھیجا گیا تھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے یہاں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حوالے کیا مولانا ظفر عثمانی صاحب کو، جو ان کے بھانجے تھے. انہوں نے تیار کیا تھا، مولانا نے اس پر نظر ڈال لی اور پھر کہا کہ اس کو اور علماء کو بھیج کر اس کی مزید اس پر تقریر کر لی جائے کیا ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ استفتاء ہمارے یہاں بھی آیا تھا مصنفین میرے والد ماجد کے پاس. والد صاحب نے سمجھا کہ مولانا تھانوی کی طرف سے آیا ہے، تو یہ ذریعہ بن گیا اس سے خط و کتابت کے آغاز کا. اور خط لکھا، وہ خط چھپ بھی گیا ہے. اس میں رسالہ نور تھا، اس میں بھی چھپ گیا. اور اس کا جواب جو تھا وہ عربی میں لکھا ہوا تھا. استفتاء کا استفتاء بھی عربی میں تھا. تو خیر والد صاحب کا یہ ہو گیا کہ میں اس استفتاء کا ممنون ہوں کہ اس کی ذریعے مجھے مخاطبت کا موقع ملا. اور پھر یہ لکھا کہ میرے استاد مفتی عبداللطیف صاحب نے مجھے دیا تھا، میں نے پڑھ کر واپس کر دیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جس کو آپ بکراہیت سمجھتے ہیں میں اسے حرام سمجھتا ہوں. اور اس سے بڑھ کے لغت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر موجود ہے اس پر. اور پھر اس میں لکھا انہوں نے، جو شیخ ہوتا ہے اس کی نظر بہت دور جاتی ہے، جو عام طور لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آتی. اس میں یہ تھا چونکہ استفتاء عربی میں تھا، اس لیے پوچھا کہ یہ بھی فرمایا جائے کہ آیا یہ اس کا جواب عربی میں لکھا جائے یا اردو میں لکھا جائے. اور پھر اس کے بعد لکھا تھا کہ میں اس منزل میں ہوں جہاں علوم ظاہر اطمینان کا باعث نہیں، اور دل کسی مامن کی تلاش کرتا ہے، اور نگاہ بار بار طالبوں کی طرف اٹھتی ہے، مگر اس خیال سے کہ اجنبیت اور بیگانگی کی بنا پر نہ معلوم میرے بارے میں وہاں کیا کیا پہنچا ہو، اور مجھے شرف تخاوت بخشا جائے نہ. اور اپنا انجزاب بتایا خانقاہ تھانویہ سے. حضرت کا جواب آیا کہ آپ نے اپنا حال اس طرف کو بیان کر ہی دیا. حیدر کا بھی حال یہ ہے کہ آپ کے خط پا کر خوشی ہوئی، مسرت ہوئی. اور یہ کہ جس انجذاب کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر ہمارے ہمارے حاجی عبداللہ صاحب حیات ہوتے تو یہ صحیح منطبق ہوتا. اب اس وقت اگر آپ کا ذوق پر مبنی ہے تو میں دوستی کے لیے تیار ہوں. اور پھر لکھا جہاں تک اردو اور عربی کے زبان کا فیصلہ ہے، لکھا کہ اردو آپ کی شان سے گری ہوئی ہے اور عربی سے میری شان گری ہوئی ہے. اور وجہ یہ تھی کہ جب کہا کہ اردو یا عربی میں لکھا جائے تو اس میں ایک قسم کا ادعا ہے، دونوں زبانوں پر میں حاوی ہوں، اس پر چاہے میں لکھ دوں. تو تھانوی نگاہ نظر اس پر تھی. مگر یہ کہ مکالمہ شروع ہو گئی، سب کچھ ہوا. اور یہ بہت لمبا قصہ ہے، اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان تمام کے باوجود تعلقات قائم رہے. جو مولانا علماء دیابادی اور مولانا عبدالباری ندوی وہاں سے جا چکے تھے، اگرچہ ان کی مرید نہیں تھے مگر تعلقات قائم تھے بہرحال. تو وہ ان کا بھی اصرار تھا. مگر 1936 میں مولانا شبلی اور مولانا حمید الفراحی پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا، غلط فہمی کی بنا پر. اس پر حضرت تھانوی کے بھی خط تھے.
والد صاحب نے بڑا سخت مضمون لکھا تھا اس زمانے میں، غوغائے تکفیر، اور وہ النور میں چھپ بھی گیا تھا بعد میں، اور بہت سخت مضمون تھا۔ بہرحال تو لمبا قصہ ہے۔ بات یہ ہوئی اس کے بعد کہ تھانوی نے اسے رجوع کیا، اور ان کے ہاتھ رسالہ نکلتا تھا ترجیح الراجح، جس میں انہوں نے اس کو شائع بھی کیا، اور یہ کہا کہ میرا اصول یہ رہا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا اقتباس بھیجتا ہے تو میں اصل کتاب منگا کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس مرتبہ میں نے یہ نہ کیا، اور مفتی کفایت اللہ صاحب کے دستخط پہ اعتماد کر کے دستخط کر دیے۔ پھر لکھا کہ جب جب میں نے اپنے اصول سے انحراف کیا ہے مجھے پچھتانا پڑا ہے۔ اور خیر اس کے بعد بہت ایک چھال گزرا اس کے اوپر، تو اس کے بعد جب انہوں نے رجوع کر لیا تو معاملات پھر سنبھل گئے۔ پھر 1936 سے ایک سال پہلے 1935 میں میرے والد کی مولانا تھانوی سے اچانک ملاقات ہوئی، اور ندوے والے بہت پریشان تھے، یہ سن کر ان کو مل رہی تھی کہ سید صاحب وہاں جانے والے ہیں، تو بڑا ہنگامہ تھا اس کے اوپر۔ ندوے میں اس وقت تک یہ چیز پیدا نہیں ہوئی جو بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ ندوے میں جو کچھ ہوا ہے، جو پلٹا کھایا ندوے نے، وہ 1943 کے بعد کا واقعہ ہے۔ آغاز شروع ہو چکا تھا، تو اس کے بعد 1935 کی جو ملاقات تھی بڑی اچھی ملاقات تھی۔ مولانا تھانوی نے خود ہی لکھا ہے کہ میں نے اچانک گئے تھے، سنتے ہی حاضر ہوئے، میرے ذہن میں ان کا جثہ طویل و عریض تھا، لیکن متوسط القامت متوسط الجثہ دیکھ کر مسخر ہی ہو گیا، اور اتنی دیر تک تشریف رکھے اور طرفین کی عنایت اور اس کا بڑا اثر رہا، میں بہت متاثر ہوا، بہت خوشی ہوئی، اس سے ہو گیا، یعنی ہو گیا۔ پھر مولانا تھانوی یہاں 1937 میں آئے اپنے علاج کے لکھنؤ، اس سے ملاقات تھی۔ یہ تمام مراحل سے گزرتے گزرتے بیعت ہوئے ہیں جا کر 1941 کے آخر میں، یعنی آپ سمجھیے 1929 سے لے کے 1965 تک کا زمانہ گزرا اس میں خطرہ ہوتے رہے۔ اور ایک لطیفے کی چیز یہ ہے کہ تسہیل کیا نام ہے تربیت السالکین، ایک کتاب ہے مولانا تھانوی کی، بھیجا کرتے تھے لوگوں کو مرید ہونے سے پہلے۔ اب یہ دیکھیے جو غور کرنے کی چیز جو ہے، یہ ہے یہاں شبلیت کی بات آ رہی ہے کہ بھیجا کہ تربیت سالک بھیجا، تو اور پھر لکھا مولانا تھانوی کو، میرا پہلا تاثر یہ ہے کہ یہ راہ بہت مشکل ہے، اس میں چند فقہی مقامات ایسے ہیں جو میرے نزدیک تحقیق طلب ہے۔ اب ہمیں بتائیے جس کے آپ مرید ہونے جا رہے ہیں اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تحقیق طلب ہے، بجائے کہ آمنا و صدقنا ہو۔ یہ ہے شبلیت کہ آپ نے کہا کہ اس میں جو فقہی مقامات ہیں یہ اس میں تحقیق طلب ہیں۔ ادھر سے جواب آیا، وہ بھی سوچنے کی تھے کہ تو بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ کوئی اور شیخ ہوتا تھا کہ اچھا آپ جائیے اپنا رشتہ لیجیے، آپ کو کسی وقت کیا پڑی، آپ کو ضرورت نہیں آپ۔ وہ سن کے لکھا انہوں نے کہ ان مقامات کی نشاندہی کر دی جاوے۔ بس اب اللہ بتائیے کیا ہوگا، دونوں طرف کی وہ ہے۔ لکھا تھا کہ میں تامات صوفیہ سے نفور ہوں، تو تھانوی نے جواب دیا کہ میں اس کو محتمل میں تعویل سمجھتا ہوں۔ وہ الگ تو ان کا انداز ان کا تھا، وہ صحیح ہے، لیکن بہرحال 1941 میں جا کر کے بیعت ہوئے، اور 1942 میں 42 کے آخر میں ان کو خلافت دے دی، یعنی ایک سال کے اندر اندر۔ اور مولانا تھانوی کا انتقال ہوا ہے جولائی 1943 میں، تو خلافت مل گئی، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں 15 سال 20 سال 25 سال پڑھے تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ صاحب یہ آخر سے یہ صاحب میں کون سی ہسٹری پڑھی ہوئی تھی کہ ایک سال میں وہ کر دیا۔ مولانا تھانوی نے جواب دیا کہ تم لوگ گیلی لکڑی ہو، دیاٹلائیں دکھاتے ہیں دھواں نکلتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ اور سید صاحب خشک لکڑی تھے، دیاٹلائیں دکھائی تو جل اٹھے۔ ہو گئی بات۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ عقیدت مولانا تھانوی سے ان کی مرید سب کچھ ہو گئے، لیکن مولانا شبلی سے جو تعلق ان کا قائم تھا وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اگر آپ جب مولانا شبلی کا انتقال ہوا ہے
تو جو نوحہ ہے وہ پڑھنے کا ہے، اس سے آپ کو ان کے قلب کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ کیا کیفیت تھی اس میں. لوگ ٹھہرائیں جنازہ پوچھنوں بھولا نہ ہو، یا وہ کسی اور عالم میں کہیں ایسا نہ ہو. کس کے نامے کا بناؤں میں عنوان خطاب سیدی مولائے مولائے استاذ غزالی و زماں. وہ ایک عالم تھا، کیا فریب صبر کھائے دل فریب و دل فگار، جس کی دنیا لٹ گئی کب دل پہ اس کو اختیار. تو نے فرمایا کہ تاریخ عرب تحریر ہو چکی تعمیر، اب وہ کون دی بادشاہ نگاہ. بہت ہی دردناک وہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے قلبی تعلق کا. حیات شبلی اگر آپ پڑھیں سیرت نبی کا آپ پڑھیں، پہلی جلد اسی میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا احسان میرے استاد کا یہ ہے کہ جس دربار میں آخر میں پہنچے میں سب سے پہلے وہاں پہنچا ہے. یہ کچھ کم احسان شناسی ہے کرنے کے لیے. اور پھر یہ کہ حیات شبلی جو ہے مولانا تھانوی سے بیعت کے بعد کی، مولانا تھانوی سے تعلق ہونے کے بعد کی، تو اس میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی. یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں. جی ہاں کہ والا مولانا شبلی جو استاد تھے تو ان کو دیکھیے، مولانا شبلی کے زمانے میں جو کتابیں اس وقت موجود تھیں، وہ جس نظر سے لکھا ہے بعض احادیث کے ان کے جو بھی تحقیق رہی ہو، لیکن جب بعد کی کتابیں میں ہیں اس کو کوئی تحقیق ہوئی یا زیادہ پیش نہیں، تو اس کو متن میں نہیں، اس کو حاشیے میں ظاہر کیا ہے. اور یہ لکھا بھی ہے مرنے کے بعد کہ ان کے مسودے پر قلم لگاتے ہوئے بھی خواب میں ڈر جاتا تھا. یہ ہے. تو یہ بات ابھی میں یہاں بھی کہہ رہا تھا ابھی شام کو، ان کی مثال دی، مولوی تقی صاحب مثال دی، والد صاحب مثال دی، مولانا زکریا صاحب مثال دی، کیسے ان لوگوں نے اپنے اساتذہ کے کہنے پہ پوری دنیا لٹا دی، اپنی پورے عمر لٹا دیا، کسی میں برکت رکھی. چانچہ ان کے احسان سے آخر تک خدا برا نہیں ہو سکے، آخر تک ان میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی. حیات شبلی بات کی وسیع زمانے کی 1947 کی ان کی جو پگڑی تھی آخر تک رہی. جی ہاں، مولانا شبلی نے، مولانا شبلی صحابہ بنتے تھے تو بہت زیادہ یعنی خوبصورتی سے اس کے پیش نہیں پڑتے تھے. میرے بھائی جو پگڑی بنتے تھے اچھے خاصے پیش پڑتے تھے. مولانا شبلی گئے ہوئے تھے وہاں ترکی اور روم دنیا وغیرہ، تو وہاں سے واپس آئے تو لوگ اسٹیشن موجود تھے ان کے استقبال کرنے کے لیے. 12 بجے پہنچے تو مولانا شبلی نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا 2 ٹکے کا صافہ ململ کا کہ قدر خوبصورتی بنا ہے، میرا ریشمی صافہ اس کا کیا بے ہنگم بنا ہوا ہے. تمہارا شبلی تو وہ جو جب انہوں نے جب گریجویٹ ہوئے تھے یہاں 1906 میں 1907 میں، تو اس کا جو جلسہ تھا میں نے مولانا رابع صاحب سے کہا کہ بھائی اس وقت میں نے کہا کہ ندوے کے جو اجلاس ہوا کرتے تھے آپ لوگوں نے ختم کر دیا، اس کو بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، لوگ زور زور آتے تھے. میں نے کہا اس کی آغاز کیجیے، اس کا کبھی ندوے کا نام تو وہ کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا. تو ندوے کا اجلاس تھا جس میں ان کو ڈگری دی جانے والی تھی، تو اردو میں تقریر کی شروع کی انہوں نے. تو ان کے داماد تھے خواجہ مولانا مستقلین. تو انہوں نے کہا کہ دارالعلوم میں بڑا دعویٰ ہے عربی کا، یہ عربی میں تقریر کرنا ہم جانیں. تو مولانا شبلی کو خیال پیدا ہوا، آئے کال میں پوچھا کہ بھائی تم تقریر کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو تقریر شروع کر دی، جو بھی تھا بول رہے تھے. تو پھر غالب مستقبل نے کہا کہ عنوان دیا جائے، اس پر تقریر کریں گے، امتحان ہو جائے گا. تو کان میں پوچھا تھا کہ تم تقریر کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں کر سکتا ہوں. تقریر کرنے شروع ہو گئے، اور جو بھی خیال یہ تھا کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیسے ہوا. اور مولانا شبلی ہال سے باہر نکل گئے اس خیال سے کہ نوالی کر سکے گا نہیں کر سکے، کیا ہوگا، ہماری پکڑی بھی چھال دے گا، کیا کرے گا. اور استاد کا کوئی خوف ہو کیا ہو. تقریر شروع کر دی. ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ جب وہاں ایسا مرحبا کی آوازیں شروع ہوئیں. مولانا شبلی گھبرا کے اندر آئے کہ دیکھیں کیا ہوا، دیکھا یہ منظر ہی دوسرا ہے. تو اس خوشی میں انہوں نے اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کر میرے والد کے سر پر ڈال دی. وہ صافہ جو تھا وہ ریشم کا تھا، ریشمی تھا. وہ انہوں نے کہا میرے لیے، انہوں نے لکھا کہ یہ جو پگڑی میرے سر پر ڈالی میرے لیے عمر بھر کے لیے ترہ افتخار بن گیا. اور ہر عید اور بقرعید میں وہ صافہ پہنا کرتے تھے. حالانکہ بیچ میں سے پڑھتے جا رہے تھے، مگر اس پیبند کو چھپا کر کے وہ ہر عید بقرعید پہنا کرتے تھے کرنے کے. اس سے آپ اندازہ لگائیے استاد سے کیا ان کی تھی.
حضرت تھانوی کی خلافت کے بعد بھی خلافت کے بعد خلافت سے کوئی تعلق، اس کا کوئی تعلق نہیں اتنی جگہ پر. یعنی یہ کہ ایک اگر وہ یعنی نوحہ جا کر خود پڑھتے تھے، خود رونا شروع کر دیتے تھے. تو پہلے کی بات یہ ہے کہ مولانا شبلی اور مولانا تھانوی کے دو الگ الگ چیزیں ہیں، جس لحاظ سے وہ اس پر کوئی اس کا اثر اس کے اوپر نہیں تھا آخر تک. میں نے بھی کی جی آپ کے والد صاحب کی زیارت میں نے کی 53 میں ڈھاکہ سے واپس. ہاں، اپریل 1953 میں جب آئے تھے. مسافہ تھا جہاں ملک کا لباس. جہاں یہ بات. حضرت اس فتوے کے تعلق میں بہت اہم ہے. فتویٰ تو چھوڑیے، فتویٰ تو جیسا ہے وہ ہے. بات ہمیں ایک چیز سمجھنے کی جو ہے وہ ہے فقہی وسعت. وسعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مسالے کے اربع سے نکل کے آپ اپنا فقہی چیز شروع کر دیں. جو مسالے کے اربع جو ہیں وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے. مسالے بہت سے تھے، لیکن یہ کہ مسالے ہوتے جو تاریخ جن مناہج سے گزری ہے، ہوتے یہ چاروں مذاہب جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کے سے انکار نہیں ہو سکتا. اور یہ کہ لکھا تو میری بات نہیں کہ مسالے کے اربع میں حق کو مسالے کے اربع میں محصور سمجھتا ہوں، وہ تفریق کا پابند نہیں. اور یہ تو اس لحاظ سے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی چیز ہے اصل میں. دیکھیے نا، ایک تو وہ ہیں جو علماء ہیں جو فقیہ ہیں، فقہ کا، ایک آرڈینری علماء ہیں جن کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ تو نہیں کہ ہر چیز پر آپ بحث کرنے بیٹھ جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ فقہ وسعت مراد یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ان ذالک ملازم الامور، یا آپ کا اپنا معاملہ ہے کہ اپنے اوپر جتنی چاہیں سختی کر لیں آپ اپنے اوپر، اپنی ذات کی حد سے، چاہے حنفی ہو شافعی ہماری جو بھی ہوں، اس پر آپ ہے. لیکن جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے عوام کا، مسئلہ پیدا ہوتا ہے اجتماعی مسائل کا، وہاں آپ جو آپ حل دیں گے اس میں آپ کو سہولت چاہیے، اس میں آپ کو چاہیے کرنے کے لیے. اور یہی وجہ تھی کہ مولانا تھانوی کو الہیرہ نرجہ تک لکھنا پڑا لکھنے کے لیے. اس میں وہ اس کا فقی امام مالک کے لحاظ سے، اور آپ کے ہندوستان میں اس وقت آئلی قوانین مسائل امام مالک لے لیا انہوں نے. تو مطلب ان کی فقہی وسعت کا آخر تک یہ رہا. اور ایک چیز اور ایک مثال اور دے دوں. مثال کیا دے دوں؟ مطلب یہ کہ کسی وقت بھی حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی رائے فقہی جو بھی رہی ہو، کبھی انہوں نے ان کے سر پر نہیں تھوپا کہ میں یہ ہے تم یہ کرو. اس لیے اعتماد کی بات ہی، عالم تھے، فقیہ تھے، ان کو معلوم تھا کہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ تھوڑی وسعت، اس قسم کی وسعت ایسی نہ ہو کہ آپ چاروں سے نکل کے 5 کر لیں. میں نے ایک مرتبہ یوں ہی ذکر کیا، کسی مسئلے کا ذکر کیا، تو اپنے معاملے میں سخت ہے وہ، دوسروں کا مسئلہ دوسرا. وہ جو نو مسلم کا واقعہ تھا، جی اس کے نو مسلم کا واقعہ چھوڑیے، دوسرے کا تو ہے ہی، تو ہے. مطلب یہ کہ جب یہ وہ مسئلہ اس لیے تھا کہ غیر مسلم اگر ہے اس نے طلاق دے دی، جس وجہ سے طلاق دے دی، دونوں غیر مسلم بال ہوا. تو اس لیے جو استفتاء تھا وہ آیا تھا، اس پر کہا تھا کہ اس کو طلاق کا اس کو مسئلہ اہل سنت والجماعت کے اہل حدیث کے اس کا حق حاصل ہے. تو لیکن جب آج جو مستفتی ہے وہ ایک پوچھتا ہے آپ سے، تو جو مفتی ہے وہ جواب دے گا جو اس نے لکھا ہے. یہ تھوڑی کبھی دیر بات بنا دے گا. تو مفتی کا اس میں گناہ نہیں ہوتا. قاضی کا مسئلہ الگ ہے، مفتی کا مسئلہ بالکل الگ ہے. اس لحاظ سے وہ مسئلہ بالکل ہاں، قاضی کو تو اپنا فیصلہ دینا ہے. سچی بھی جو فتوے کا یہ ہے. اصل چیز سمجھنے کی جو ہے وہ اتنی ہے کہ ان 4 مذاہب سے آگے نہ نکلا جائے اپنے مسائل کے حل میں. یہ ہے اصل چیز. اپنی طرح سے بلا وجہ کے لیے جیسے آج کل زمانہ ہو. اسی لیے ہمارے جو فقہا آج کل نکل رہے ہیں جہاں بھی ہوں، ان کے نزدیک ہندوستان پاکستان میں چھوڑے، یورپ کو دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کہاں دیکھیں، کیا ہوگا وہاں. مسائل آپ نہیں جواب دیں گے تو مسائل حل کر رہے ہیں اپنے، جیسے بھی جن کے مرضی کرنے کے وہ کر رہے ہیں.